ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ سورۃ الزمر کا آغاز ہو رہا ہے، دو آیات کی ہم نے تلاوت کی ہے۔ ابتدا میں ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم کا اس حوالہ سے بیان کیا کہ یہ منزل من اللہ ہے، کہ یہ جو بات تم کہتے ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ کی نعوذ باللہ اختراع ہے، ایسی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے نازل فرمایا اور نازل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ اس کلام کو مانو، اللہ کی عبادت کرو یکسوئی کے ساتھ، اس کی بندگی ہو۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کی صداقت کے لیے بہت مرتبہ ان کو کہا، کفار مکہ کو، کہ چیلنج بھی کیا کہ تم یہ بات کہتے ہو کہ اپنی طرف سے بنایا گیا، تو تم بنا کر لے آؤ، اور یوں کہا گیا اس جیسی کتاب لے کر آؤ، اگر نہیں لا سکتے فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں لے آؤ، چلے 10 صورتیں نہیں، پھر کہا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، اس جیسی ایک صورت بھی لے آؤ۔ لانے سے قاصر آگے لا نہ سکے، اور کچھ کلام انہوں نے بنایا بھی ہے، مختلف روایات میں آتا ہے کہ لیکن بے مقصد، کوئی اس کا مقصد نہیں۔ اپنوں نے کہا کہ نہیں، تم اس کلام کا مقابلہ، ان کے آگے انہوں نے کہا کہ تم اس کلام کا، قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ تو الفاظ ہی بڑے چچے تلے ساخت و بلاغت والے، اور الفاظ کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، وہ منظوم عبارتیں اور بامقصد عبارتیں ہیں۔ تنزیل نازل کرنا، الکتاب کتاب کا، من اللہ اللہ کی طرف سے ہے، الکتاب سے مراد یہ خاص ہے، یہ لفظ الف لام جو ہے یہ خاص کر دیا جاتا ہے، معرفہ کے لیے آتا ہے، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا، اس کتاب سے یہی قرآن کریم ہے۔ اللہ رب العزت نے کتاب سے مراد کتابیں تو اور بھی ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحائف اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ یہاں قرآن کریم کے اندر دوسری کتابوں کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں اس سے مراد الکتاب سے مراد جہاں بھی الکتاب آئے اس سے مراد قرآن کریم ہے، کہ یہ قرآن کریم یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ وہ اللہ العزیز جو بڑا غالب ہے، غلبے والا ہے، وہ سب کے اوپر حاوی ہے، اور اس سے اوپر کوئی نہیں ہے، اول بھی وہی ہے، آخر بھی وہی ہے، ظاہر بھی وہی ہے، باطن بھی وہی ہے۔ العزیز جو بڑا غالب، الحکیم نہایت حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑھ کر حکمت اور دانائی والی ذات کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے نبیوں کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کو دانا بنایا، عقل مند بنایا، لیکن انبیاء سے بھی بڑھ کر اور سب سے اعلیٰ ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف نازل آپ پر کیا ہے، اور ہمیں بھی مخاطب کیا ہے، انا انزلنا، بے شک ہم نے نازل کیا، الیک آپ کی طرف، یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، آپ سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، الکتاب اس کتاب کو، کہ کسی کے ذہن میں یہ شک شبہ نہ رہے کہ یہ کسی انسان نے بنایا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، یا کوئی اس کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی شائبہ نہ رہے۔ اس کتاب کو نازل کیا آپ کی طرف، کوئی وڈیرا سردار چودھری نہیں، بلکہ
وہ محبوب جن کا انتخاب عرش والی رب عظیم نے فرمایا آپ کی طرف نازل فرمایا بالحق کی حق کے ساتھ وعبد اللہ لہذا آپ عبادت کیجئے وعبد اللہ پس آپ عبادت کیجئے وعبد اللہ لہذا آپ عبادت کیجئے اللہ کی عبادت اللہ کی جاتی ہے معبود اللہ ہے معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے ہم عابد ہیں ہم عبادت کرنے والے ہیں اور ہمارا معبود اللہ ہے عبادت اللہ کی جاتی ہے مخلصاً خالص کرتے ہوئے لہو اسی کے لیے الدین بندگی کو دین کے کئی ایک معنی دین کا معنی شریعت بھی ہے قانون بھی ہے جو اللہ رب العزت نے یہ قانون ہمیں عطا فرمایا ہے دین کا معنی جزا سزا کا بھی ہے اور دین اسلام کے لیے یہ لفظ بولا یہاں دین سے مراد بندگی ہے دین کے 5-7 معنی آتی ہیں یہ عبادت کیجیے خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہ ہو کہ کسی اور کی بھی پوجا پاٹ کی جا رہی ہے کسی اور کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے خالص اللہ کی عبادت کرنی ہے خالص اسی کے نام کی نظر و نیاز دینی ہے کسی کو بھی اس میں اللہ کا شریک اور ساجی نے ٹھہرانا خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے الدین بندگی کو یہ بندگی اللہ کے لیے خالص کرنی ہے اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا